خواتین و حضرات السلام علیکم۔ رات گئے کی ایک اور نشست، میں آپ کا میزبان شمون ہاشمی، اور آج ایک نیا موضوع۔ خواتین و حضرات، انگریزی زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے تھیاسپین۔ اسم میں اگر لیا جائے تو اس کا مراد ہے اداکار، اور اگر اسے صفت کے طور پہ لیا جائے تو اس سے مراد ہے تھیٹر یا اداکاری سے منسوب کوئی بھی معاملہ۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ لفظ تھیاسپین خود کہاں سے آیا ہے؟ تو حضور کہانی یہ ہے کہ قدیم یونان میں طریق یہ تھا کہ ہر خامی، خوبی، طاقت، کمزوری کو کسی نہ کسی دیوی یا دیوتا سے منسوب کر دیتے تھے۔ سو ایسے میں قدیم یونان میں انگور کی بہتر کاشت، اس انگور سے کشید کی جانے والے آب، اور پھر اس آب کے سرور، اور پھر اس سرور سے وابستہ نشاط، اور اس نشاط میں آ کر رقص بسمل کو ایک دیوتا ڈائیونیسس سے منسوب کیا جاتا تھا۔ ڈائیونیسس کے عقیدت مند عالم مستی میں جہاں رقص ہوش ربا کیا کرتے تھے، وہیں وہ مختلف کرتب بھی کیا کرتے تھے۔ اس سارے عمل کو کسی باقاعدہ ضابطے میں لانے کا خیال قریباً 6 قبل مسیح ڈائیونیسس کے ایک کاہن یا پجاری تھیسپس کو آیا۔ تھیسپس نے پہلی بار رقص کو مکالمے اور مکالمے کو کہانی سے مربوط کیا، اور یوں ڈائیونیسس کو پہلا باضابطہ خراج عقیدت پیش کرنے وہ کھلے بازار میں ایک میدان میں آیا جسے یونانی اگورا کہتے تھے۔ 6 صدی قبل مسیح یہ تھیٹر کی ابتدا تھی۔ آپ اسے منڈوا کہیے، منڈلی کہیے، ناٹک کہیے، اوپرا کہیے، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کہے، لیکن یہ ناٹک کی ابتدا تھی۔ سو ایک طرف جہاں تھیٹر کی باقاعدہ آغاز ہوا، وہیں تھیسپس کی نسبت سے تھیٹر سے وابستہ افراد یا سارے عمل کو تھیاسپین کہا جانے لگا۔ یونان سے روم، روم سے مصر، اور پھر قرون وسطیٰ کا یورپ۔ آواز یعنی اکوسٹکس، منظرنامہ یعنی سیٹ، بہروپ یعنی کاسٹیوم، سوانگ یعنی میک اپ، تھیٹر نے ہر انداز میں خوب سے خوب تر کی تلاش کی ہے۔ ایک طرف جہاں اٹلی نے اسے اوپرا کا انداز دیا، وہیں بلاد شرق سے داستان گوئی آئی۔ برطانیہ کا شیکسپیئر تو خود بر صغیر پاک و ہند میں کہیں راس لیلا، کہیں کتھاکلی، اور پھر دبستان لکھنؤ سے جناب آغا حسن امانت کا وہ شہرا آفاق جسے آپ امانت کی اندر سبھا کہتے ہیں۔ بر صغیر میں میلوں ٹھیلوں، لوک میلوں اور ناٹک کی روایت بہت پرانی ہے۔ پتلی تماشے سے لے کر گلی گلی پھرنے والے لوک تماشوں تک عوام کو ہوش ربا قصے، مذہبی عقیدت اور ساتھ ہی ساتھ بغاوت کے لہجے تھیٹر پڑھاتا رہا ہے۔ باقاعدہ تھیٹر کا قصہ کیا ہے؟ پاکستان میں عوام کے مزاج، مذاق اور ان کی معاشرتی اور سیاسی تربیت میں تھیٹر کا کیا کردار ہے؟ آج تھیٹر کس نہج پہ پہنچ گیا ہے، اور پاکستان میں تھیٹر کے 75 سال کیسے رہے ہیں؟ ہماری آج کی نشست کا موضوع یہ ہے۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ رات گئے کی نشست مکمل نہیں ہوتی اگر اس میں بہت دلربا موسیقی نہ ہو، اگر اس میں کوئی داستان نہ ہو، اور اگر اس میں کتاب نہ ہو۔ یہ سب کچھ ہوگا لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ خواتین و حضرات، ایک بار پھر خوش آمدید۔ رات گئے کی نشست ہے۔ میں سب سے پہلے تو آپ سب کا بہت ممنون ہوں کہ رات گئے کی یہ جو ہماری نشستیں ہیں، یہ جب سے آپ کے اسکرین پہ نمودار ہونا شروع ہوئی ہیں، ہمیں تہنیت بھی اور بہتری کے مشورے بھی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی پسندیدگی بھی موصول ہو رہی ہے۔ یہ سلسلہ رہے تو بہت عمدہ ہے، اس لیے کہ یہ ہماری خوراک ہے۔ آپ کی جانب سے اس کی پذیرائی بھی ہوئی ہے کہ ہم نے رات گئے میں موضوعات کا انتخاب کیا ہے، اور اب کی بات ہر ایک نشست میں کسی ایک موضوع پہ بات ہوتی ہے۔ آج کی نشست تھیٹر سے متعلق ہے،
جسے آپ منڈوا کہیے، منڈلی کہیے، ناٹک کہیے، بر صغیر پاک و ہند میں کب سے تھیٹر ہے اور قیام پاکستان کو 75 برس ہو چکے ہیں، اس سارے عرصے میں تھیٹر کہاں تک پہنچا ہے؟ خواتین حضرات، میرے پہلے مہمان عمر میں اتنے ہی بڑے ہیں جتنا خود پاکستان، اور اتنے ہی تجربات سے گزر چکے ہیں جتنے تجربات سے پاکستان گزرا ہے۔ آپ شاہد محمود ندیم کو بطور پاکستان ٹیلی ویژن کے ڈیپٹی ایم ڈی جانتے ہیں، آپ انہیں اجوکا تھیٹر کے روح رواں کی طور پہ جانتے ہیں، کچھ اصحاب انہیں یقیناً بطور صحافی بھی جانتے ہیں، لیکن نئی نسل یہ یاد رکھے کہ حرف حق کو لکھنے کی پاداش میں 3 بار پابند سلاسل ہوئے ہیں، 1979 میں، 1970 میں، 1969 میں۔ سچ کہنے کی تحریک پہ جلاوطن ہوئے، لیکن یہ کہ لکھتے رہے جنوں کی حکایات خونچکا۔ آپ کے تھیٹر میں اور آپ کے ڈراموں میں سچ کا یہ پہلو، شفاف پہلو بہت نمایاں ہے۔ شاہد بھائی آداب، السلام علیکم۔ ہم نے آپ سے بہت سیکھا ہے، میں بہت ڈرا ہوا ہوں اس لیے کہ آپ میرے ڈیپٹی مینیجر۔ آج میں اپنی صفاقی گھر چھوڑ کے آیا ہوں۔ ذہن نصیب۔ خواتین حضرات، میرے دوسرے مہمان، عہد حاضر میں آپ کو ایسے نام بہت کم ملیں گے کہ جن کا فن سرحدوں کا محتاج نہیں ہوا کرتا، کہ فلم، ڈرامہ، تھیٹر سلمان شاہد بر صغیر پاک و ہند میں یکساں مقبول ہیں۔ خاموش پانی، عشقیہ، ڈیڑھ عشقیہ، نامعلوم افراد، ان گنت اعزازات ہیں ان کے۔ ان گنتی کے اداکاروں میں سے ہیں کہ جو باقاعدہ فلم کی تعلیم حاصل کر کے آئے، کہ انہیں پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس نے 1974 میں ماسکو بھیجا تھا فلم پڑھنے کے لیے۔ ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات، آپ بیگم خورشید شاہد کے فرزند ہیں، جو خود اداکاری کا ایک پورا اسکول تھی، ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ سلمان بھائی، تھینک یو ویری مچ فار بینگ ہیئر۔ کیا اچھی نشست ہے یہ۔ اور خواتین حضرات، بات بڑھتی ہے موسیقی کی جانب۔ اچھا، فیصل آباد کا کمال یہ ہے کہ فیصل آباد نے کبھی اپنے معیار پہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ ضیاء محی الدین فیصل آباد میں دیے ہیں، بھگت سنگھ فیصل آباد میں دیے ہیں، نصرت فتح علی خان فیصل آباد میں دیے ہیں، اور آج جو بہت میٹھے سروں کو مسکراتے مسکراتے گا دیتا ہے علی عباس، وہ بھی فیصل آباد سے آئے ہیں۔ اور مجھے پورا یقین ہے کہ جو حضرت کی اڑان ہے اور جو حضرت کی آواز ہے، یہ کہیں درمیان میں نہیں ٹھہرے گی اور بہت اونچی جائے گی۔ آپ ٹی وی کے لیے گا رہے ہیں، فلم کے لیے گا رہے ہیں، اسٹیج کے لیے گا رہے ہیں، ریڈیو کے لیے گا رہے ہیں، اور بہت عمدہ گا رہے ہیں۔ لائٹ کلاسیکل، غزل، لوک، سب میں اپنا یکساں معیار رکھتے ہیں۔ ان کے ہمراہ ایک جھرمٹ ہے حسین ستاروں کا، کہ جن کے بغیر یہ محفل سجتی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ وہ گنجھائے گرامایا ہیں کہ جو ہم عقیدت سے رکھیں، اس لیے کہ کی بورڈ کے اس دور میں سر کی پہچان انہی اصحاب کو ہے۔ مجاہد بھائی یہ محفل سجاتے ہیں۔ خواتین حضرات، اب ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ غزل آپ عباس سے سنیں گے، شاہد بھائی اور شاہد بھائی۔ پاکستان میں تھیٹر کوئی ایجاد نہیں ہے، بلکہ ہماری سرزمین، ہماری روایت میں تھیٹر منڈلی ہمیشہ سے رہی ہے، اور اس کی ایک بڑی ہسٹری ہے۔ آپ تھیٹر کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ کہ یہ صرف 75 سال کا قصہ نہیں ہے، یہ تو 7500 سال کا بھی قصہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر تھیٹر کا اوریجن دیکھا جائے تو ہڑپا اور موہنجو ڈارو جو ہے، وہاں سے آپ کو پرفارمنس آرٹ کے امیجز ملتے ہیں، اور اس زمانے سے یہ 3 طرح کا تھیٹر جو ہے کسی نہ کسی شکل میں چلتا رہا۔ اس میں ایک مذہبی بنیاد کا تھیٹر ہوتا تھا، لوگوں کو ایک ایتھیکل مورل ویلیوز اور پرستش کے ساتھ ساتھ اس کو ری انفورس کیا جاتا تھا۔ ایک بادشاہوں کا ہوتا تھا جو ایک ان کی جو تعیش پسندی اور تفریح ہے اس کے لیے ہوتا تھا، اور ایک عوامی تھیٹر ہوتا تھا جو عام لوگوں کا گاؤں میں، کھلیانوں میں، جہاں پر وہ اپنے فارغ وقت میں کہیں جیسے ناچ گانا ہوتا تھا، ویسے تھیٹر کی کوئی شکل بھی ہوتی تھی۔
اور یہ لاہور 47 میں ایک بہت بڑا مرکز تھا. اس میں ایک نئی چیز آئی تھی انقلابی یا سیاسی تھیٹر, جو جدوجہد آزادی اور ترقی پسند تحریک جو ہے اس نے بھی اس میں ایک تھیٹر کے ذریعے وہ جو پیغام پہنچانے کی ایک روایت تھی دنیا بھر میں, وہ یہاں پر بھی بر صغیر میں بھی وہ مضبوط ہوئی. تو 1947 میں ہمارا ایک تھرائیونگ, وائبرنٹ, پولیٹیکلی اویئر, کلوزر ٹو دا پیپل تھیٹر بھی تھا, پھر ایک ٹریڈیشنل تھیٹر بھی تھا, پھر کچھ ویسٹرن اور دیسی کا ملاپ آغا اشر جیسا تھیٹر بھی تھا, اور ساتھ ساتھ انقلابی سیاسی تھیٹر بھی ایک تھوڑے بہت لیول پہ موجود تھا. تو اس کے وہ اب ایک بہت بڑا ایک سیلیبریشن کا وقت بھی تھا 1947, ساتھ ایک دھچکا بھی تھا کہ ایک بہت بڑی یہاں سے ایک جو نان مسلمز آرٹسٹ جو تھے, چاہے وہ فلم کے ہو, تھیٹر ہو, ان کی بہت بڑی تعداد میں یہاں سے مائیگریشن ہوئی, اور وہاں سے جو لوگ آئے وہ اس کے مقابل میں نہیں تھے. یعنی مذہبی طور پہ تو ایک تبدیلی ہوئی, لیکن وہ بامبے کو چھوڑ کے یا دوسرے جو ثقافتی مراکز تھے ان کے جانرا بھی یہ نہیں لوگ نہیں تھے. تو اس وقت ایک بہت بڑا گیپ تھا 1947 میں. اس گیپ کو فردر ایک گلف بنا دیا ہمارے جو ایک اتھارٹیرینزم آیا ہمارے معاشرے میں, جس میں سینسرشپ بھی آئی اور حکومت کی انٹرفیئرنس بھی آئی. اس نے اور زیادہ اس کو مشکل بنا دیا. پھر ایک مسئلہ ہوا کہ یہاں یہ لوگوں میں ایک خاص طبقے میں یہ تاثر بھی آ گیا کہ یہ تھیٹر یا پرفارمنگ آرٹ جو ہے یہ کوئی ہمارے مذہبی جو عقائد ہیں یا ہمارا جو قومی تشخص ہے اس سے الگ ہے, شریفوں کا بھی نہیں ہے اور نامناسب بھی ہے. تو یہ سارے چیلنجز تھے جو ہمارے ارلی جو تھیٹر میکرز تھے 40s 50s 60s میں, ان کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج تھا, اور انہوں نے ہیٹس آف ٹو دیم کہ انہوں نے کسی نہ کسی طرح اس کو جاری رکھا. اور پھر اس کے بعد جو چیلنجز آئے اس پہ پھر ہم بعد میں بات کریں. شاہد بھائی, آپ نے تھیٹر کب شروع کیا؟ میں نے تھیٹر صحیح معنوں میں اپنے کالج میں, گورنمنٹ کالج, جی, دیٹ واز 71 72 ایسے ہی ہوگا. اچھا, ایک بڑا اس دور میں اور بہت بات تک رہا کہ کالج یونیورسٹیوں کا بڑا مؤثر تھیٹر ہوتا تھا, جی, اور وہ بڑے آرٹسٹ پروڈیوس کر رہے تھے. آپ کے دور میں کون کون لوگ تھے اس دور میں جو تھیٹر دیکھ رہے تھے لاہور کا؟ میرے دیکھیں اصل میں اگر آپ صرف میرے کالج کی بات نہیں کریں, لاہور کی بھی, لیکن کالج کے جو کالجز کے اندر ڈرامے شامل ہوتے تھے نا, اس میں گورنمنٹ کالج کا بہت مرکزی کردار تھا اس کے ڈرامٹک کلب کا. مطلب ہے وہ صرف ادھر نہیں بٹ میں سمجھتا ہوں کہ پورے شمالی ہندوستان کے اندر مانا جاتا تھا. اور یہاں سے بہت لوگ نکلے ہیں جو کہ گورنمنٹ کالج کے اسٹوڈنٹس تھے, جو کہ بہت بڑے ایکٹرز جا کے بنے. دیو آنند, اس کا بھائی چیتن آنند, بلراج سانی, کئی اور لوگ, کامنی کوشل وغیرہ, کئی لوگ نکلے. ایک کنیڈ کا ہوتا تھا لڑکیوں کا, لیکن گورنمنٹ کالج کا زیادہ ہوتا تھا. گورنمنٹ کالج کیونکہ اٹ واز اے کو ایجوکیشن ایک انسٹیٹیوشن. آئی ڈونٹ نو انیشلی بالکل جب شروع ہوا تھا تو تھا کہ نہیں, لیکن اٹ واز اے کو ایجوکیشن انسٹیٹیوشن. اس کے اندر یہ ہوتا تھا کہ خواتین اور مرد, تو وہ محدود تھے کنیڈ والے کہ ان کو مردانہ جو میل کیریکٹرز ہیں وہ بھی لڑکیاں کرتی تھیں. تو اس لیے اگر میں بات کرتا ہوں گورنمنٹ کالج کی کلوزی, تو آف کورس وہ ایک قسم کا عکاسی کرتا ہے کہ بیسکلی لاہور شہر میں کیا ہو رہا تھا. تو بہت اس طرح تھا, تو بہت اس کی ٹریڈیشن آلریڈی تھی بائی دا ٹائم جب کہ میں نے وہاں داخلہ لیا اور ہم نے اور میرے دوستوں نے کوئی کام شروع کیا. تو اس وقت تک آلریڈی گورنمنٹ کالج کافی مقبول تھا اس شو میں. اچھا, آپ کے لیے تھیٹر یا آرٹ کوئی نئی چیز نہیں تھی, آپ اپنے گھر سے ایک ورثہ لے کے آ رہے تھے, تو نیچرلی آپ نے تو کرنا ہی تھا کہ یہ فن تھا. وہ عہد بھی بڑا ریمارکیبل تھا. ایک طرف کلاسیکل تھیٹر کہ انارکلی سٹیج ہو رہا ہے امتیاز علی تاج صاحب کا, دوسری طرف کیا شیکسپیئر کا لہجہ اسلم اظہر صاحب بول رہے ہیں. ایک چیز بتاؤں کہ امتیاز علی تاج and even رفیع پیر یہ کنٹمپریریز تھے, یہ ہمارے زمانے تک وہ اتنا نہیں رہا تھا. وہ زیادہ یا تو پری پارٹیشن تھا یا پوسٹ پارٹیشن شروع کے ہی دہائیوں میں. مطلب آپ سمجھ لیں کہ
47 to 67 ज़्यादा से ज़्यादा, 65 से भी पहले मैं कहूँगा की बात है। फिर तो टीवी आ गया और ये हो गया, तो उससे बहुत ही चेंज हो गया। टीवी के आने से असल में पूरी क्लाइमेट और पूरा जो नक्शा था ना वही तब्दील हो गया ड्रामे का हमारे मुल्क में। क्योंकि हुआ असल में ये है कि हमारा जो स्टेज का ड्रामा था अभी उभर रहा था। अगर आप देखें कि हमारे बाद में टीवी के भी बहुत बड़े जो लिखने वाले जो बन गए थे बाद में, बानो कुदसिया, अशफाक अहमद साहब और इंतज़ार हुसैन साहब भी, इन्होंने शुरू में एक एक दो तो बहुत अच्छे थिएटर के ड्रामे लिखे हैं। ख़ास तौर पे बानो कुदसिया के 2-3 ड्रामे तो बहुत मकबूल है, 1-2 में मैंने काम भी किया है। मतलब यही सवाल आपसे शायद भाई कि ये वो अहद है कि जिसमें हम देख रहे हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब हुए, बानो कुदसियाँ हुई और बहुत सारा काम मंटो का, वो सब थिएटर पे है। मेरा ख्याल है लिखते इस तरह ही थे लोग, वो हो सकता था थिएटर पे भी, लेकिन असल में मीडियम पहले रेडियो ही था। अगर आप रफ़ी पीर से बात करें तो वो कहते थे कि मैं तो लिखता थिएटर के लिए, लेकिन मेरे यहाँ थिएटर है नहीं, तो वो होता रेडियो पे। आपके कमेंट? देखें, उसमें असल में ये था कि ये जो हम बात कर रहे हैं 60s की, एक तो ज़हन में रखना चाहिए कि यहाँ आमरीत थी जी, और आमरीत अगरचे उस तरह की खौफनाक आमरीत पॉलिटिकल सेंस में शायद ना हो, उन्होंने सियासतदानों को वैसे ही एब्डो लगा के तो फारिग कर दिया था और अपनी तरफ से वो भी एनलाइटेंड मॉडरेशन जो बाद में चली तो उसको चलते थे, लेकिन बहरहाल वो कंट्रोल था। सेंसरशिप बड़ी स्ट्रिक्ट थी, हर चीज़ पे नज़र थी, कोई पॉलिटिकली एक्सप्लोसिव या क्रिटिकल चीज़ सामने नहीं आती थी। दूसरे ये था कि जैसे मैंने शुरू में कहा कि एक जो रिवायती तबका है उसकी रेजिस्टेंस भी थी। तीसरे ये है कि ये जो जैसे सलमान ने कहा कि कुछ और फैक्टर्स आ रहे थे, रेडियो तो काफ़ी तरक्की कर रहा था, फिर उसके बाद फिल्म का भी काफ़ी रिवाइवल हुआ था, टेलीविज़न फिर बाद में आ गया, तो ये मतलब मिड 60s में। तो ये है कि एक ये चैलेंजिंग टाइम था। उसमें एक तरफ तो हमारा जो फोक थिएटर थ्राइव कर रहा था, मेलों में, गांव में, और एक वो पूरी ट्रेडिशन थी जो एक लोक थिएटर उसे कह लें। तो आपने बाद में जब 70s में लोक तमाशा के नाम से वो बाली जट्टी और आलम लोहार को लेके आप जाते भी थे, वो भी तो एक वही थिएटर की शक्ल थी। बिल्कुल वो थिएटर था। एक प्रोग्राम मैंने पीटीवी के लिए किया था, तमाशे, उसमें ये इस तरह के जो आर्ट्स हैं जो डिसअपियर हो रहे थे उनको करने की कोशिश की थी, कैप्चर। तो उसमें एक और ही माहौल था। उसकी मैं आपको एक मिसाल दूं कि ये मैं इधर अहमदपुर शर्किया साउथ पंजाब में वहाँ गया, तो वहाँ उस ज़माने में आलम लोहार के बरखुरदार थे नौजवान आरिफ लोहार, उनका वहाँ थिएटर लगा हुआ था, सोनी महिवाल। अच्छा। तो वो खुली जगह पे रात को उन्होंने कहा जी बस रात को तसल्ली से आ जाएं, कोई 10-11 बजे हम वहाँ पहुँचे तो उसके नहर के किनारे उन्होंने एक स्टेज लगाया हुआ था, खुला सा स्टेज, लोग बैठे हुए थे, आधे सो रहे थे आधे जाग रहे थे। ड्रामा शुरू हुआ तो उस ड्रामे में सडनली देखा तो गाय भैंसें भी चली आ रही हैं, महिवाल की कहानी थी, ऊँट भी चले आ रहे हैं, और उसके बाद ये प्रॉप्स थे क्या? नहीं रियल, हाँ वो फ्लेक्सिबल रखा हुआ था, तो उसमें से वो गुजर रहे थे। यही नहीं हुआ, जब फाइनल सीन में सोनी के डूबने और उसके बाद महिवाल के उसकी खातिर डूबने का किस्सा आया तो सारा स्टेज शिफ्ट हो गया नहर पे, और सडनली हीरोइन ने भी छलांग लगा दी नहर में और आरिफ लोहार साहब ने भी लगा दी। तो एक रियलिटी थिएटर जो है ना, इस तरह का एक एनवायरमेंटल थिएटर जो है वो उस ज़माने में चल रहा था। अच्छा, उसमें तो एक्टर गाते भी थे? हाँ बिल्कुल। आपने कभी कोशिश की सलमान भाई कि आप गाएं भी? थिएटर में तो बहुत ज़्यादा गाया जाता है। अगर मुझे कहा जाता है कभी ऐसा थिएटर मैंने किया नहीं तो मैं कोशिश करता, तब तक फिर ऐसा करते हैं कि अली की तरफ चलते हैं और अली से पूछते हैं अली क्या सुना रहे हैं। मैं ये बता दूं कि लाइलपुर जहाँ जिक्र आया फैसलाबाद का, तो लाइलपुर जो है ये पार्टीशन के ज़माने में और उसके बाद भी थिएटर का भी बहुत बड़ा सेंटर रहा था, और उसमें म्यूज़िक के साथ साथ थिएटर के लिए भी हिस्ट्री में उसका एक मकाम है। कैसे मिजाज हैं आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। थिएटर की बात हो रही है, हमारे बुजुर्ग सादिक इकबाल साहब, मोहम्मद सादिक, मोहम्मद इकबाल,
صادق صاحب میرے نانا ابو ان کا بھی ایک تھیٹر وہ بھی کرتے رہے ہیں کہ ایک دور میں لوگ فوک ان کے پنجابی نمبر بڑے مشہور ہیں، رانجھے مجھیاں چرائیاں، ڈولی لے کے نکلے. اچھا، اور وہ تھیٹر میں گاتے تھے؟ یہ سارا ان کے تھیٹرز جو ہے ہم سنتے ہیں، ہم نے دیکھا تو نہیں ہے لیکن واقع ایک تھیٹر سے یاد آئی. تو محسن آج صاحب آغاز کی، کس سے کر رہے ہیں؟ محسن نقوی صاحب کی محسن نقوی صاحب غزل پیش خدمت ہے. اس کی دھن میں نے ہی بنائی ہے. ماشاء اللہ، پیش خدمت ہے. ماشاء اللہ. ٹھہر جا کہ حیران تو جائے، ٹھہر جا کہ حیران تو جائے، تمہاری شکل پہچانے تو جائے، ٹھہر جا کہ حیران تو جائے. شب غم تو بھی مہمان بن کے آ جا، شب غم تو بھی مہمان بن کے آ جا، ہمارے گھر کی ویرانی تو جائے، تمہاری شکل پہچانے تو جائے، ٹھہر جا کہ حیرانی تو جائے. ذرا کھل کر بھی رو لینے دو ہم کو، ذرا کھل کر بھی رو لینے دو ہم کو، کہ دل کی آگ تک پانی تو جائے، تمہاری پہچانے تو جائے، ٹھہر جا کہ حیران تو جائے. تماشا کرنے والوں کو خبر دی جا چکی ہے کہ پردہ کب گرے گا، کب تماشا ختم ہوگا. خواتین حضرات، تھیٹر سے متعلق رات گئے کی نشست ہے کہ جس میں میرے مہمان ہیں جناب شاہد ندیم صاحب اور جناب سلمان شاہد. گفتگو ہو رہی ہے آپ سے تھیٹر کے 75 سال. 75 سال ذرا ایک طرف رکھتے ہیں، آپ سے سلمان بھائی شروع کرتے ہیں. آپ کا تھیٹر کا آغاز اور خاص طور پہ جو آپ ماسکو گئے وہ کیا کہانی ہے؟ کالج میں شروع ہوا تھا سلسلہ. کالج میں ایک آدھا میں نے ڈرامہ کیا تھا ڈائریکٹ، اوکے، انفیکٹ ایکٹ کرنے سے پہلے. اچھا، پہلے ڈائریکشن کی تھی؟ ویل ایک طرح ایک ہمارا ایک لاہور میں ایک ہوتا تھا گروپ
अच्छा, एमेटर प्लेयर्स का, उसमें एक ही मेरा ख्याल है मैंने किया था काम जिसमें अदाकारी का था। उसके अलावा उसके बाद फिर इसमें मैं असल में हमारा प्रोग्राम टीवी पे ऑलरेडी हो चुका हुआ था, सच का। अच्छा, उसके बाद मैंने कॉलेज में डायरेक्ट किया। अच्छा, तो वो मैं ऑलरेडी प्रॉब्ली बीए में था या क्या उस वक्त जब ये सच कप हुआ है। तो उसके बाद मैं मास्टर्स में जब गया हूँ तो तब मैंने दो ड्रामे वहाँ डायरेक्ट किए थे। बस वहाँ से आगाज़ हुआ और फिर बस उसके थोड़ी देर ही बाद मुझे ये पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स से स्कॉलरशिप मिली थी। अच्छा, उस ज़माने वो सोवियत यूनियन कहलाता था, तो सोवियत यूनियन की, जो कि अब रशिया, बेशतर कम अज़ कम उसका हिस्सा जो अब रशिया ही है। तो वो फिर मैं वहाँ चला गया, वहाँ ऑलमोस्ट 4 साल गुजारे, फिर मैं वापस आया। अच्छा, तो फिर जब वापस आया तो फिर गए थिएटर के लिए थे, पढ़ के आए फिल्म? जी, वो हुआ ये था कि असल में मुझे जो फॉर्म्स और सब कुछ मिला था ना कि आपने क्या करना है, वो मैंने फिल की थी, जो PNCA की तरफ से आई थी, तो वो थिएटर के लिए आई थी। लेकिन रूसियों ने कहा था कि आपकी वैसे आप क्या करना चाहते हैं, आपकी क्या ख्वाहिश है। तो मैंने फ़िल्म का हवाला दिया था कि मुझे शौक़ है कि फ़िल्म के बारे में अच्छा, कुछ पढ़ूं। तो उन्होंने फिर मुझे इनफैक्ट फ़िल्म की स्कॉलरशिप दे दी। फिर वापस आके थिएटर किया कि फिल्म की? नहीं, फिल्म मैं फुल लेंथ फीचर एक्ट करने के लिए मैं डायरेक्ट तो नहीं कर सका, लेकिन वो तो मैं वैसे भी कर सकता था बगैर। लेकिन मैं वापस आया, फिर थिएटर भी किया और टेलीविज़न करके गया था। दोनों चीज़ें असल में करके गया था, वो करता रहा। एक्ट भी करता था, डायरेक्ट भी करता था। थिएटर के लिए डायरेक्ट ज़्यादा करता था, लेट्स से टीवी के ऊपर एक्ट ज़्यादा करता था। शाहिद भाई, आपने ख़ुद जिक्र किया है अहद जब्र में किस तरह से थिएटर का सारा मामला हुआ। ख़ुद आपका अजूका थिएटर जो है वो पाकिस्तान में हक़ इज़हार राय और जो हुर्रियत फ़िक्र की तहरीक है उससे बिल्कुल जुड़ गया है ये नाम। कैसे अजूका शुरू हुआ, कैसे ये ख्याल आया और फिर ये सिलसिला कहाँ तक गया? देखिए जी, ये तो तालिब इल्मी के ज़माने से ही एक मुझे दिलचस्पी थी। और मेरा पहला ड्रामा जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था तो मरा हुआ कुत्ता, वो मैंने उस ज़माने में लिखा था और उसकी रीडिंग्स वगैरह में। उसका मौजू क्या था? उसका मौजू ये था कि हमारी यूनिवर्सिटी बस जाया करती थी हमें लेके कैंपस। तो एक दिन बस जा रही थी तो अचानक ब्रेक लगी और ब्रेक लगने के बाद हमने कहा क्या हुआ, तो ड्राइवर ने कहा कि कुत्ता की लाश पड़ी है सड़क के बीचों बीच और मुसीबत है। और फिर उसने खैर गाड़ी मोड़ी और आगे चला गया और सब लोग फिर अपने थोड़ी देर के लिए शौक हुए, फिर अपने काम में लग गए। लेकिन वो इमेज मेरे जहन में फंस गया कि एक भरी सड़क पे बीचों बीच एक लाश पड़ी है एक कुत्ते की और नो वन इज़ बॉदर्ड और हर कोई अपने काम में है। तो उसके ऊपर बेस करके फिर मैंने एक महल्ले का सीन किया कि इस महल्ले में लाश पड़ी है और सब लोग जो हैं, कोई उसके ऊपर से जा रहा है, कोई कहता है जमादार को बुलाओ, कोई कहता है कमेटी वालों को बुलाओ, एंड दे आर कैरिंग ऑन विद देयर डेली बिजनेस। और जब वो बू आने लगती है लाश से तो उस लाश को वो मुंह सारा ढांप के तो चादर पे खींच के अगले महल्ले में छोड़ आते हैं। अच्छा, तो ये उसका कॉन्टेक्स्ट था। बहरहाल उसके बाद फिर अजोका थिएटर को हमने कंसीव किया, बल्कि उसमें सलमान, उस्मान, सरमद, एतजाज़ ये लोग भी थे। तो एक थिएटर ग्रुप बनाने की कोशिश की, लेकिन वो बड़े डिफ़िकल्ट ज़माना था। 71 का ज़माना था जब ये बांग्लादेश का सारा किस्सा हुआ था। फिर 84 में मदीहा ने दोबारा हिम्मत संभाली, तो उसमें हर रास्ता बंद था इजहार का। प्रेस हो गया या टेलीविज़न कंट्रोल था, रेडियो कंट्रोल था। अपने घर के लॉन से शुरू किया, एक पहला प्ले जुलूस के नाम से किया और उसके बाद फिर मैं उस ज़माने में एग्ज़ाइल में था, फिर मैंने पहले वहाँ से प्ले लिखने शुरू किए, भेजने शुरू किए, फिर आके मैंने ज्वाइन किया। इजहार पे पाबंदियाँ थी बहुत सरकारी, और फिल्म जो है वो उसमें ख़र्चा बहुत था और उसमें बहुत सारे एक जो अनएक्सेप्टेबल किस्म का एलिमेंट था। तो थिएटर एक ऐसी जगह थी जहां आपके पास अगर पैसे हैं तो आप उसको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफाई कर सकते हैं, अगर कुछ नहीं है तो बॉडीज़ आपके पास हैं
اور پور مینس تھیٹر جو ہوتا ہے کہ ہم کہیں پر بھی اسٹریٹ تھیٹر پہ، لان میں، کارنر میں، کہیں پر. تو مجھے لگا کہ یہاں پر اظہار کی آزادی ہے اور دوسرے یہ ہے کہ لائیو انٹریکشن ہے ود یور آڈینس. تو یہ چیزیں مجھے گرفت میں آئیں. پھر آگے چل یہ جو انہوں نے بات ابھی بڑی اچھا نقطہ بتایا کہ تھیٹر میں آڈینس سے لائیو انٹریکشن ہے. یہ جو ایکٹر وہیں فی البدی داد لے رہا ہے اور ان کے موڈ کو دیکھ کے اپنی ڈائلاگ ڈیلیوری کو چینج کر رہا ہے، یہ کیسا آپ کا تجربہ رہا آپ کا ایز اے تھیٹر ایکٹر؟ تھیٹر دیکھیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے میری سب سے اچھی جو ایک آدھی پرفارمنس ہے نا وہ سٹیج پہ ہے. اچھا. لیکن سٹیج کے اندر ہوتا یہ ہے کہ آپ نے 3 دن، آپ خاص طور پہ پاکستان میں، اور جس طرح کا ہم ڈرامہ کرتے ہیں 3 دن ڈرامہ چلیں 3 دن نہیں 15 دن چل گیا، تو آپ کی آڈینس کیا ہے؟ 600-700 کا ہال ہے، ایک دن 250 ہے، ایک دن 300 ہے، ایک دن 500 اوپننگ نائٹ پہ، پھر 250، پھر 300، پھر کسی شام 400. اب وہ کل ملا کے لیٹ سے 5000 آدمیوں نے آپ کا ڈرامہ دیکھ لیا، اور اس بات کو ہو گئے ہیں 30-40 سال. کون لیکن میری سب سے جو اچھی پرفارمنسز ہوئی نا، بیکاز وہ وہاں تھیٹر میں سب سے بڑی بات یہ ہے آپ کو بہت وقت ملتا ہے ایک چیز کو ڈیولپ کرنے کا، ڈائریکٹر کو بھی اور ایکٹر کو بھی. اس طرح کا وقت آپ کو فلم اور ٹی وی میں نہیں ملتا. تھیٹر میں مکالمہ بہت لمبا تقریر کی طرح کا ہوتا ہے. نہیں، ضروری نہیں ہے. یہ بھی ایک زمانے میں ہوتا تھا، اور یہ رائٹر کے سٹائل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے. آج کے بھی نئے رائٹر کئی لمبی تقریریں لکھتے ہیں، وہ ان کا ایک اپنا مزاج ہے، ایک طریقہ ہے، لیکن بیسکلی کوئی اس کے ضروری نہیں ہے. لیکن آج کل زیادہ تر جو جدید ڈرامہ جو کئی سالوں سے چل رہا ہے وہ اس میں ایسا نہیں. شارٹ ڈائلاگ. اچھا، تھیٹر کا ایک رخ جو ہے وہ داستان گوئی بھی ہے، اور ہم اپنے پروگرام میں یہ جو برصغیر پاک و ہند کی روایتی داستان گوئی ہے اس کے اجرا کی کوئی کوشش کر رہے ہیں. اور ہم کیا کر رہے ہیں، بدر خان اس کے روح رواں ہیں. بدر ہمیشہ بہت عمدہ انداز سے ہمیں کہانی سناتے ہیں. بدر، آپ لاہور کی کہانی ہمیں بہت خوبصورتی سے سنا چکے ہیں، جس میں لاہور کے دروازوں کا ذکر ہو چکا، یہاں جو اولیاء کرام مدفون ہیں ان کا ذکر ہو چکا. آج آپ لاہور کا کون سا پہلو لائے ہیں؟ آج ہے جی رنگ باز لاہوری. اچھا، واہ. یہ بھی لاہور کچھ آپ کا اپنا قصہ ہے کیا؟ ہاں جی. جی ارشاد. جی تو ناظرین، آپ سن رہے ہیں داستان شہر لاہور کی. رنگ باز لاہوری. لاہوریے بڑے رنگ باز ہیں. ویسے آج کل کے زمانے میں اگر کسی کو رنگ باز کہیں تو ہو سکتا ہے اس کو برا لگے، مگر صاحب کسی زمانے میں لاہوریوں کو رنگ باز کہنا قابل فخر بات تھی. اکبر اور شاہ جہاں کے زمانے میں لاہور نیل کی سب سے بڑی منڈی ہوا کرتا تھا. شہنشاہ اکبر نے ہندوستان کی پہلی باقاعدہ منڈی قلعہ لاہور کے ساتھ قائم کی، اس لیے اس کو اکبری منڈی کہا جاتا ہے. لاہور کے مضافاتی علاقے اور موجودہ ساہیوال میں میلوں تک نیل کے پودے ہوا کرتے تھے، اسی نسبت سے اس علاقے کو نیلی بار بھی کہا جاتا ہے. مقامی لوگ نیل کے ان پودوں کا ست نکالتے، پھر اس ست کو بڑی بڑی کڑاہیوں میں ڈال کر پکایا جاتا، ان کا پاؤڈر اور ڈلیاں بنائی جاتی، پھر اس پاؤڈر اور ڈلیوں کو بڑی بڑی بوریوں اور ٹوکریوں میں بھرا جاتا، اور پھر وہ ٹوکریاں اور بوریاں لاہور کی اکبری منڈی پہنچ جاتی، یہاں پر آ کر تاجروں کے ہاتھوں فروخت ہوتی. پھر وہ گڈوں کے ذریعے وہ بوریاں اور ٹوکریاں بمبئی اور کلکتہ کی منڈیوں میں پہنچ جاتی. وہاں پر اس نیل کو اٹالین اور فرانسیسی تاجر خریدتے، اپنے جہازوں میں بھرتے، اور لاہور کا یہ نیل اٹلی کے ساحلی شہر جنوبا پہنچ جاتا. یہ جنیوا نہیں ہے، جنوبا فرانس کے شہر نم کے پاس ہے. نم فرانسیسی شہر ہے اور جنوبا اٹالین سٹی ہے، دونوں قریب قریب واقع ہیں. مقامی زبان میں نم کو ڈینم کہا جاتا ہے. ڈینم میں ہزاروں کھڈیاں تھیں جہاں پر موٹا سوتی کپڑا بنا جاتا تھا. یہ کپڑا سرج کہلاتا ہے. سرج کپڑا جب بن کر تیار ہو جاتا اور واپس جنوبا پہنچتا تو جنوبا کے انگریز اس کپڑے پر لاہور کا نیل چڑھاتے تو کپڑا نیلے رنگ کا ہو جاتا. بعد ازاں یہ نیلا کپڑا درزیوں کے پاس پہنچتا اور درزی اس نیلے کپڑے سے مستریوں، مزدوروں اور فیکٹری ورکرز کے لیے پتلونیں سیتے تھے. پھر یہ پتلونیں جنوبا شہر کی وجہ سے جینز کہلانے لگیں. جب یہ جینز کی پتلونیں بہت زیادہ مشہور ہو گئیں تو ڈینم شہر کے تاجروں نے جوش حسد میں اس پوری پتلون کو ڈینم جینز کہنا شروع کر دیا.
پھر صاحب وقت گزرا تو ڈینم اور جینز دونوں اکٹھے ہوئے تو یہ ڈینم کی جینز بن گئی. اب جینز کے 3 عناصر تھے، ڈینم کا کپڑا، جنوبا کے درزی اور لاہور کا نیل. تو مغلوں کے زمانے میں اگر لاہور کا نیل نہیں ہوتا تو شاید جینز نہ بن پاتی، اگر بنتی بھی تو کم از کم نیلے رنگ کی نہ ہوتی. تو جینز کے اندر جو نیلا پن ہے وہ شہر لاہور کی دین ہے. آج بھی آپ انگریزی کی پرانی ڈکشنریاں نکال کر دیکھیں گے تو اس میں آپ کو نیل کا نام لاہوری ملے گا. گورے اس زمانے میں نیل کو لاہوری کہا کرتے تھے، پھر انڈیا کی مناسبت سے اس کلر کا نام انڈیگو ہو گیا. تو صاحب آپ اندازہ کیجئے کہ لاہور کا وہ نیل ہزاروں میل کا سمندری اور زمینی فاصلہ طے کر کے جنوبا پہنچتا، پھر جینز کا حصہ بن کر پوری دنیا میں پھیل جاتا. مگر صاحب پھر ہمارے اس نیل کو نظر لگ گئی. مغلوں نے نیل پر ٹیکس لگا دیا، یورپ نے مصنوعی رنگ ایجاد کر لیے، اور ایسٹ انڈیا کمپنی نے فرانسیسی، اٹالین اور پرتگالی تاجروں کو مار بگایا اور نیل کی یہ صنعت زوال پذیر ہو گئی. نیل تو لاہوری نہ رہا مگر لاہوری رنگ باز کہلائے جانے لگے. لاہوریوں کو دراصل یہ خطاب، رنگ باز کا خطاب، بمبئی اور کلکتہ کے تاجروں نے دیا تھا. اس زمانے میں فارسی زبان راج تھی، تو جو کوئی بھی کسی کام سے وابستہ ہوتا تھا اس کو باز کہا جاتا تھا. جیسا کہ پتنگ بنانے والے کو پتنگ باز، کبوتر پالنے والے کو کبوتر باز، اور اسی طرح رنگ بیچنے والے کو رنگ باز کہا جاتا تھا. تو لاہوریوں کو رنگ باز کا خطاب بمبئی اور کلکتہ کے تاجروں نے دیا ہے. او پتڑ، او ویڑ، اتھے رنگ بازی نہ کڑی بڑا ویڑ نکلے تو چپ کر گئے. تو وہ رنگ بازی آج بھی لاہوری مزاج میں زندہ ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام میں لاہور کے ایک نئے قصے کے ساتھ حاضر ہوں گے. آپ کا بہت شکریہ. بہت عمدہ، کیا اچھا. اس میں میں ایک اضافہ کروں یہ تاریخ کو عہد حاضر سے جوڑنے کے لیے کہ میرا ایک لیٹسٹ پلے جو ابھی 2 ہفتے پہلے ہوا ہے، انی مائی دا سفنا، اس میں سینٹرل کیریکٹر جو ہے اس کا نام ہے رنگو رنگ ساز، جو رنگ محل میں رہتا ہے، اور اس کا جو تھیم سانگ ہے وہ ہے میرے رنگ سازا تو بڑا رنگ باز ہے. کیا اچھا رنگ بازی دکھائی ہے بدر نے کہ ہم تو کچھ اور سوچے بیٹھے تھے، یہ ہمیں اٹلی، جنوبا، جینز کہاں کہاں لے کے پھرے ہیں. خواتین حضرات، داستان گوئی کا یہی حسن ہے، آپ کو ایک ایک محفل میں یہ ساری دنیا کی سیر کرا دیتے ہیں. بدر آپ کا بہت شکریہ، بہت نوازش. ہم منتظر ہیں کہ کوئی ایسی رنگ بازی آپ اگلی بار بھی لے کے آئیں گے. بہت نوازش. آپ نے جس گانے کا انتخاب کیا ہے، دل میرا دھڑکن تیری فلم 1968، وحید مراد اور شمیم آرا پہ پکچرائز ہوا، اور کیا اچھا احمد رشدی کی آواز ہے. کیا ہے جو پیار تو پڑے گا نبھانا، رکھ دیا قدموں میں دل نذرانہ، قبول کر لو، ہائے ہائے قبول کر لو. کیا ہے جو پیار تو پڑے گا نبھانا، رکھ دیا قدموں میں دل نذرانہ، قبول کر لو، ہائے ہائے قبول کر لو. تم کو پتا ہے تمہارے اس پیار میں خود کو مٹایا تو میں نے تمہیں پایا، اپنے ہی سائے سے چھپ کے ہمیشہ میں نے تمہیں نغمہ وفا کا سنایا. تم ہوئے دور تو ہنسے گا زمانہ، رکھ دیا قدموں میں دل نذرانہ، قبول کر لو، ہائے ہائے قبول کر لو. دیکھو یہ فضائیں، یہ
रुत ये नजारे, छोटी सी ये वादी भी कितनी हंसी है। कैसे जाने दूं मैं तुम्हें ओ जाने वाले, मेरा दिल मेरे ही बस में नहीं है। आएगा ना लौट के समा ये सुहाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो, हाय हाय कबूल कर लो। किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो, हाय हाय कबूल कर लो। ख़वातीन और हज़रात, एक बार फिर खुशामदीद। दादगाही की नशिस्त है और गुफ्तगू थिएटर से, ड्रामे से, जो थिएटर का ड्रामा है, स्टेज का ड्रामा, उससे मुताल्लिक़ है। और इसी हवाले से आगा हाशिर साहब का बारहा नाम आया, जो बर सग़ीर पाक व हिंद में और ख़ास तौर पे क़याम पाकिस्तान के बाद अगर जो मग़रिबी अतराफ़ हैं वहाँ का थिएटर देखा जाए तो उनमें आगा हाशिर का नाम है, उनमें इम्तियाज़ अली ताज साहब का नाम है, उनमें ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब का नाम है। डॉक्टर साहब, आज किताब कौन सी आई है हमारे पास जिस पे गुफ्तगू होगी? जनाब, ये मजमुआ आगा हाशिर है, आगा हाशिर काश्मीरी के ड्रामों का मजमुआ है। अच्छा। और बहुत अच्छी किताब है, इसलिए कि इसका एक हिस्सा तो ड्रामे के बारे में है। ड्रामे का आगाज़ हिंदुस्तान में कहाँ से हुआ, रहस की रिवायत उन्होंने डिस्कस की है। फिर वो जो पारसी थिएटर था बम्बई का और बनारस का, उसके हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की है इस किताब में। और यही ज़माना है, इब्तदान तो पारसी थिएटर में जो हिंदुस्तान की रीजनल लैंग्वेजेस थी, जैसे बंगाली है, मराठी है, गुजराती है, इनमें ये थिएटर होता था और बड़ी इस्टेब्लिश्ड कंपनियां थीं। मगर भी असरात थे इस थिएटर पर, क्योंकि इससे पहले जो हमारी मकामी रिवायत थी वो ज़रा मुख्तलिफ थी। डॉक्टर ज़ियाउल हसन, मेरा एक सवाल इससे पहले आपसे ये मैं आपसे पूछता चलूँ कि चूँकि आप ओरिएंटल कॉलेज में उर्दू पढ़ाते भी हैं, उर्दू अदब से वाबस्ता हैं, आप थिएटर के ड्रामे को या ड्रामा निगारी को आप अदब में कहाँ रखेंगे इसका मकाम? देखिए, मगरब में तो ड्रामा निगारी की सिन्फ बहुत बड़ी सिन्फ है और उसमें यूनानियों से लेके शेक्सपियर तक हमें बहुत बड़े बड़े नाम नज़र आते हैं। हमारे यहाँ ये कोई एक तो मकामी रिवायत बड़ी मजबूत थी, इसलिए कि राम लीला और कृष्ण लीला एक तरह के ड्रामे ही थे, या जो रक्स और मौसीकी हिंदुस्तान की रिवायत में शामिल थी हज़ारों साल से, तो उसमें भी कुछ ड्रामाई अनासिर बहरहाल मौजूद थे। लेकिन जो जदीद दौर जिसे हमें थिएटर का कहना चाहिए वो वही है जो हमें 19वीं सदी के वस्त से नज़र आता है। अच्छा। आगा हाशिर का ज़माना 20वीं सदी का है, 20वीं सदी का रुबा अवल कहें। 1935 में उनका इंतकाल हुआ, तो 1900 या 1899 से 1935 तक ये ज़माना है जिसमें उन्होंने ड्रामे लिखे। अच्छा। और ज़ाहिर है उन्हें इंडियन शेक्सपियर भी कहा जाता था, तो उर्दू ड्रामे की रिवायत में वो बहुत बड़ा नाम है। और उनका ख़ास तौर पे एक ड्रामा तो हम सब वाकिफ़ हैं उससे, रुस्तुम व सोहराब। तो आखिरी ज़माने में चूँकि ड्रामे की रिवायत कुछ कमज़ोर पड़ गई थी और फ़िल्म नई नई उसकी प्रोडक्शन शुरू हुई थी हिंदुस्तान में, तो ख़ुद आगा हाशिर भी फ़िल्म की कहानियाँ लिखने की तरफ माइल हुए। लेकिन उनके बाज़ ड्रामे ऐसे थे जिनकी वजह से वो जो थिएट्रिकल कंपनियां थीं वो बड़े उरूज पर चली गईं। जैसे उनका एक ड्रामा था असीर हवस, या एक सैद हिर्स था एक ड्रामा, सफ़ेद खून था, या यहूदी की लड़की, या तुर्की हूर। तो लेकिन इन सब में जो बहुत बाकमाल ड्रामा है और बतौर ड्रामा भी उसकी बहुत बड़ी हैसियत है, वो रुस्तुम व सोहराब है। रुस्तुम व सोहराब में वही ट्रेजडी है जिसका ज़िक्र अरस्तू के ज़माने से हो रहा है,
اور وہ ٹریجڈی بھی بہت کمال کی ہے، اس لیے کہ وہ باپ کے ہاتھ سے بیٹے کی قتل کی وہ کہانی ہے جہاں پہ اس کا اختتام ہوتا ہے، اور اس میں وہ تمام ڈرامائی خصوصیات موجود ہیں جو اعلیٰ درجے کے ڈراموں کے لیے ضروری خیال کی جاتی ہیں۔ ان کا بنیادی حیثیت تو شاعر کی تھی، اور تھیٹر میں ان کے داخل ہونے کا جو بنیادی ذریعہ تھا وہ بھی شاعری ہی بنا، اس لیے کہ جب وہ ایک تھیٹریکل کمپنی کے مالک کے پاس گئے تو انہوں نے کہا اچھا چلو یہ جو ہم چائے پی رہے ہیں اس کے بارے میں کچھ شعر کہہ کے دکھاؤ، تو انہوں نے وہیں بیٹھے بیٹھے ایک نظم کہہ دی، اتنے وہ یعنی قدرت کلام انہیں حاصل تھی۔ تو اس کے بعد پھر اور یہ یہاں ہندوستان میں بھی اردو تھیٹر کا جو ابتدائی زمانہ تھا، تو اس ابتدائی زمانے میں آغا حشر آئے اور چھا گئے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو زبان و بیان پر بہت کمال اور بہت قدرت حاصل تھی، اور دوسرا یہ کہ وہ ہندوستانی مزاج کو سمجھتے تھے۔ تھوڑی سی اس زمانے میں بلند آہنگی اس وجہ سے بھی تھی کہ اس طرح کے ذرائع تو نہیں تھے جو آج ہمیں حاصل ہیں، تو وہ مجمع بیٹھا ہے تو آخری آدمی تک جب انہیں آواز پہنچانی ہے تو ایسے ایکٹرز بھی چاہیے ہوتے تھے جن کی آواز بہت بلند ہو، اس میں خاص طرح کا خرج بھی ہو، اور مکالمہ جو ہے وہ آخری آدمی جو بیٹھا ہوا ہے اس تک پہنچے، تو وہ یہ خصوصیات ایکٹروں میں تھیں، اور اس کی مناسبت سے پھر جو زبان استعمال کی جاتی تھی وہ بڑی بلند آہنگ تھی۔ اس کے لیے انہوں نے جو طریقہ اس زمانے میں اختیار کیا، ایک تو شاعری بہت زیادہ اس میں ہوتی تھی، مکالمے شاعری میں ہیں، گانے تو اس میں ہوتے ہی تھے، گیت جو تھیٹر کا حصہ تھے، لیکن اس کے علاوہ ساتھ ساتھ وہ شاعری خود آغا حشر کی بھی تھی، اور دوسرے شاعروں کی شاعری بھی حسب موقع وہ استعمال کر لیا کرتے تھے۔ نثر کا حصہ جو اس میں ہوتا تھا اسے بھی شاعری ہی سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ اس نثر میں بھی قافیے کا اہتمام بہت کیا جاتا تھا۔ قافیے میں ایک تو آسانی یہ ہوتی تھی کہ جو اداکار ہیں انہیں مکالمے یاد کرنے میں بہت آسانی ہوتی تھی، اور دوسرا اس سے وہ جو ہے وہ صوت یا آواز پیدا ہوتی تھی جو اس وقت کے تھیٹر کی ضرورت تھی۔ اور تیسری خصوصیت یعنی یہ تو شعری لوازم تھے، اور ایک اور شعری جو لازمہ تھا وہ زبان کا تھا کہ زبان نہایت خوبصورت ہوتی تھی۔ اس سے ہمیں اس کلچر کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ جس کلچر میں وہ آغا حشر ڈرامہ لکھ رہے تھے وہ کوئی ایسا کلچر تھا، ہماری طرح سے اتنی نثریت اس میں نہیں آئی تھی، اس میں کوئی نظم تھا، کوئی آہنگ تھا، یا کچھ نغمگیت تھی اس وقت کے انسانی وجود میں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ جوں ہم 20ویں صدی میں آگے کی طرف آئے ہیں، ہمارے اپنے وجود سے ہی وہ جو لیرسزم ہے وہ کم ہونا شروع ہو گیا، اور ہماری شاعری کی اصناف بھی آپ دیکھیں کہ غزل سے آزاد نظم اور مورا نظم سے ہوتے ہوئے نثری نظم کی طرف ہم آئے ہیں، تو وہ جو ہمیں اپنے صنفی ارتقاء میں لیرسزم کا فرق محسوس ہوتا ہے وہ خود ہمارے زمانے میں بھی پیدا ہوا۔ تو آغا صاحب کے ان ڈراموں کی سب سے بڑی خصوصیت تو اس کی زبان ہے، اور زبان پہ انہیں قدرت ایسی تھی، وہ بیان یہ کیا جاتا ہے کہ 2 منشی رکھے ہوئے تھے انہوں نے، تو ایک کو وہ جو ہے المیہ ڈرامہ لکھوا رہے ہیں اور دوسرے کو تربیہ ڈرامہ لکھوا رہے ہیں بیک وقت، کبھی اس کو مکالمے لکھاتے ہیں کبھی اس کو لکھوا رہے ہیں، اس قدر انہیں یعنی قدرت حاصل تھی زبان و بیان پر، اور کتنے کنسنٹریٹڈ آدمی تھے کہ جس طرف وہ نکلتے تھے وہ پورا منظر اور پورے مکالمے اور پورے کردار ان کے ذہن میں آ جاتے تھے۔ آغا حشر ہمارے جو ڈرامہ نگاری کی تاریخ کہیں یا ہماری ثقافت کہیں یا ہمارا ادب کہیں اس کے ایک بہت اہم زمانے کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، اور اگر ہم اس زمانے سے، اس زمانے کی اصناف ادب سے اور اس زمانے کے ماحول سے آگاہی حاصل کرنا چاہتے ہوں تو یہ بہت اچھی کتاب ہے
ہمیں ضرور اس کا مطالعہ کرنا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر ضیاء الحسن، آپ بہت عمدہ کتاب لے کے آئے۔ ہر دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک ایسی کتاب لے کے آتے ہیں کہ جو ہمارے موضوع سے مطابقت رکھتی ہے تاکہ اس پہ گفتگو ہو سکے۔ آج ڈرامے سے متعلق بات تھی تو آپ نے آغا حاشر کے ڈراموں ان کی بارے میں سنا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، بہت نوازش۔ گفتگو واپس آپ کی جانب آتی ہے۔ آغا حاشر کے ڈرامے سے لے کے اجوکا کے ڈرامے تک اور سلمان شاہد کے ڈرامے تک، شاید سلمان بھائی یہ بتائیے، فلم کا ایکٹر مشکل کام کرتا ہے، ٹی وی ڈرامے کا ایکٹر مشکل کام کرتا ہے، یا تھیٹر کا ایکٹر مشکل ہے؟ جو ڈیمانڈ ہوتی ہے نا ہر میڈیم میں ذرا فرق ہوتی ہے۔ بیسکلی ایکٹر تو وہی کرتا ہے جو اس کا کام ہے، لیکن ڈیمانڈ فرق ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بیسکلی تھیٹر جو ہے وہ ایکٹر کا میڈیم ہے اور فلم جو ہے وہ ڈائریکٹر کا میڈیم ہے، کہاں یہ ایک ہے۔ لیکن بالکل اس کا یہ نہیں مطلب کہ وہاں ڈائریکٹر کام نہیں کرتا تھیٹر میں، اور اس کا یہ نہیں مطلب کہ ایکٹر جو فلم میں کام نہیں کرتا۔ ہم دیکھتے ہیں ہزاروں بار لاکھوں بار دیکھتے آئے ہیں بڑے بڑے ایکٹروں کو۔ زیادہ معروف بھی آج کل ایکٹر جو ہوتا ہے وہ بلکہ ٹی وی اور فلم کا ہوتا ہے، اس لیے کیونکہ اس کی رسائی بہت زیادہ ہے۔ جس طرح میں نے بات کی تھی کہ بھی تھیٹر کا ڈرامہ کوئی دیکھ کے جائے گا، ہمارے ملک میں 5,000 6,000 لوگ دیکھ جائیں گے، یہاں تو ایک وقت پہ لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بالکل۔ تو اب تو سوشل میڈیا بھی آ گیا اور خدا جانے کیا کچھ، تو اٹس ڈفرینٹ۔ ایک بہت بڑا فرق جو ہوتا ہے، مطلب کہا یہ بھی جاتا ہے، یہ بھی ان کو بھی پتہ، ہمیں ساروں کو پتہ ہے کہ ٹی وی از اے کلوز اپ میڈیم، کیونکہ ابھی بہت بڑے سکرینز بھی آ گئے ہیں نئے جو ہے، لیکن اس کے باوجود ڈبے میں چہرے کا یو ہیو ٹو بی ان اے کلوز اپ، بیکاز اگر آپ بہت دور سے لے رہے ہیں تو وہ چیزیں ٹھیک طرح نظر بھی نہیں آتی، پتہ بھی نہیں لگتی اتنے چھوٹے اسکرین۔ بالکل۔ تو اٹس اے کلوز اپ میڈیم۔ ہمارا ہوتا بھی بلکہ کئی بار یہ تھے کہ یہاں ٹی وی کا ایکٹر کئی بار ہمارے یہاں اسٹیج پہ بالکل ناکام ہو جاتا تھا۔ اچھا۔ کیونکہ ایک یو گیٹ یوز ٹو بینگ ود اے مائکرو فون، جی، تو آپ کو آواز پروجیکٹ کرنے کی، جس کی ابھی آغا حاشر کے ڈرامے کے حوالے سے بات کر رہے تھے، وہ ہر قسم کے تھیٹر میں کہ آپ کو آواز پروجیکٹ کرنی ہوتی، صرف آواز پروجیکٹ نہیں کرنی ہوتی، آپ کو سب کچھ تھوڑا بہت زیادہ پروجیکٹ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ وہاں کیمرہ کلوز اپ میں نہیں جا سکتا۔ ایک یہ بہت بڑا فرق ہے۔ فلم میں دونوں چیزیں، اصل میں فلم جو ہے اس میں تقریباً ہر قسم کی جو چیزیں نا ایونچولی آ گئی ہے، ایک ہی اس میں موسیقی آ گئی، یہ آ گیا، وہ آ گیا۔ تھیٹر کے اندر مستقل آپ جب آپ سٹیج پہ ہوتے ہیں، اس میں نہ کوئی کٹ ہونا ہے نہ کچھ ہونا ہے۔ ایک بار آپ چلے گئے ہیں سٹیج پہ، آپ نے ہینڈل کرنی سچویشن جو مرضی ہو جائے، اور آپ نے اپنی پوری باڈی کے ساتھ پرفارم کرنا ہے، صرف چہرے کے ساتھ نہیں۔ سو یو لرن ٹو پرفارم ود یور ہول باڈی، جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، جو کہ ہم ویسے بھی اگر کوئی ایکٹر ہم سے پوچھنے آئے، یا ہم کدھر اوکیجنلی یہ بھی کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، پڑھاتے ہیں، تو ہم یہ بتاتے ہیں یار، اور کہتے ہیں کہ یہی پہچان ہے ایک زیادہ بلند ایکٹر کی، اگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں، اچھے ایکٹر کی، ماہر ایکٹر کی، کہ وہ صرف اپنے چہرے یا اس سے نہیں پرفارم کرتا، ہی پرفارمس ود ہز ہول باڈی۔ اب شاہد بھائی، یہ انہوں نے جو بڑی مزے کی بات کی کہ کوئی بھی بیک سٹیج چل رہا ہے، کوئی فوپا ہو گیا ہے، تھیٹر میں ایکٹر نے اس کو کور کر دیا۔ آپ کے ساتھ کبھی کوئی ایسا واقعہ ہوا کہ ایکٹر ہی نہیں آیا ہے اور اب وہیں مکالمے بولنے ہیں اور کیا کرنا ہے، کیسے سچویشن کو کنٹرول کرنا ہے؟ بالکل، یہ تو تقریباً ہر دفعہ ہوتا ہے۔ اچھا۔ کہ کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، کبھی کوئی مکالمہ بھول جاتا ہے، کبھی کوئی عین وقت پہ غائب ہو جاتا ہے، کسی کا کاسٹیوم جو ہے وہ نہیں ملتا، کسی کی مونچھ غائب ہو جاتی ہے، کوئی اور لگا کے چلا جاتا ہے۔ تو اس کا جو میرا سب سے ابتدائی ایکسپیرینس تو یہ ہے کہ میرا یہ جو یونیورسٹی کے زمانے میں نے پلے کیا تھا مرا ہوا کتا، تو وہ وہاں پر ایک مطلب اس کو ایک ایوارڈ ملا، اور اس کو ایز اے اسپیشلی گورنر صاحب اس زمانے کے جو تھے ان کے لیے یہ مطلب اسپیشل گیسٹ تھے، وہاں پیش ہوا۔ عین وقت پہ دیکھا تو اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ رول تھا ایک مولانا صاحب کا، وہ غائب تھے۔ تو یہ 15 منٹ پہلے پلے سے، اب آئی واز دا اونلی ون جس کو لائنوں کا پتہ تھا، کیونکہ میں نے لکھی ہوئی تھی۔ انہوں نے فٹافٹ مجھ سے پوچھے بغیر میرے داڑھی لگائی اور مجھے اسٹیج پہ دکھا دیا۔ سو اس لحاظ سے آپ کو یہ ایک چیلنج بھی ہے اور ایک ایکسائٹمنٹ بھی ہے۔ یہ میں آئی ول ڈس ایگری وتھ سلمان کہ تھیٹر جو ہے وہ صرف 500 لوگ نہیں دیکھتے،
پہلی بات تو یہ کہ وہ 500 لوگ جو آ کے دیکھتے ہیں وہ ایک کمیونٹی ہے, دے آر آل دیئر فار اے پرپز, سارے مل کے, تو ایک کمیونٹی ایکٹیویٹی ہے. اس میں پھر ایک عموماً سوشل اویئرنیس کا کوئی نہ کوئی ایلیمنٹ تھیٹر میں ہمیشہ سے صدیوں سے رہا ہے. وہ اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, اس کی جو خوبصورتی ہے. اب تھیٹر صرف الفاظ نہیں ہے, وہ آغا اشر کے زمانے میں بھی وہ کاسٹیوم اور میوزک کا ایلیمنٹ ہے. اور ہمارا تھیٹر جو ہے ہم نے تو ایک اس کو مکسچر بنایا ہوا ہے, ہمارے فوک ہیریٹیج ہے, ہمارے ماڈرن ٹیکنیکس ہیں, اس میں ساؤنڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں, اس میں لائیو میوزک بھی ہوتا ہے, اس میں لائٹس ہوتی ہیں, اس میں آج کل کی نئی ٹیکنالوجی ویڈیو پروجیکٹر وغیرہ ہوتے ہیں. سو لوگ بیٹھ کے اس کو انجوائے کرتے ہیں, اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, اور ساتھ ساتھ اس کا میسج جو ہے نا وہ بھی سمجھتے ہیں. پھر یہ ہے کہ ان کے ذہن میں جو لائیو تھیٹر کا آڈینس ہے اس کے ذہن میں وہ بات بیٹھ جاتی ہے, وہ امیجز, وہ میسج بیٹھ جاتا ہے. وہ چلتے پھرتے ہوئے ٹیلی ویژن کی اسکرین, چھوٹی سی اسکرین پہ دیکھنا اور چیز ہے, اور ایک ٹو بی اے پارٹ آف اے تھیٹر پرفارمنس از سم تھنگ ویری ڈفرینٹ. اور خاص طور پہ ایکٹر کے لیے اور اسی حد تک آپ کے آڈینس کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کہیں بھی چلی جائے, سوشل میڈیا بھی آ جائے اور رستے بھی نکل آئیں, لیکن جو تھیٹر کی ضرورت ہے ایک لائیو انٹریکشن جس میں آپ کا ایڈرینلن فلو کر رہا ہے, آپ کے آڈینس جو ہے ان کو پتہ ہے وی کین ٹچ. ہم گئے وہاں چارسدہ میں ایک پلے لے کے, تو لٹرلی ان کے لیے وہاں کے لوگوں نے بتایا جی کہ یہاں پر 1930 میں کہ کب جو باچا خان ہے, جو ریڈ شرٹس کی سرخ پوشوں کی تحریک ہے, ان کا ڈرامہ ہوا تھا. کوئی وہ میرے خیال ٹریڈ یونین کو مل تھی اس میں. تو بچے جو ہیں نا انہوں نے ہمارے جو ایکٹرز ہیں نا, وہ اسپیشلی جو فیمیل ایکٹرز ہیں, اس کا آگے آئے, انہوں نے اس کی ٹانگیں ہی پکڑ لی. وہ دے کوڈ ناٹ بلیو کہ یہ ریئل چیز ہے. تو یہ جو ایک لوگوں کا ایکسپیرینس ہوتا ہے ایک کمیونٹی کا, ٹو شیئر دیئر کلچر, شیئر دیئر ایشوز, میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی متبادل نہیں, اور یہی چیز ہمیں ایکسائٹ کرتی ہے. ہمارے ہاں یہ ایسا کیوں ہے کہ ہم جو بھی پرفارمنگ آرٹس ہو یا جو بھی صنف ہے ہمارے اپنی ثقافت کی ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ نیا دور آ گیا ہے, اب سوشل میڈیا آ گیا ہے, اب اس کی جگہ کم رہ گئی ہے. آج بھی مغرب میں اوپرا کی جگہ کوئی لے نہیں سکا, وہ کلاسک ہے, اور لوگ باقاعدہ اس کے بہت اوپرا سنگرز آج بھی سب سے مہنگے اداکار ہیں. ہمارے ہاں ایک پوری ٹریڈیشن تھی کہ جس میں مجھے یاد ہے کہ امانت کی اندر سبھا کو ہم نے ریکریٹ کیا اردو کانفرنس میں, اور وہ ایسا شاندار تھا کہ سینٹرل پروڈکشنز ریڈیو پاکستان کے وہاں استاد بڑے غلام علی خان صاحب کی آواز میں ساری بندشیں ہیں وہ. لیکن کیا وجہ ہے کہ جو کلاسیکل تھیٹر ہے, چاہے وہ انارکلی ہو, چاہے وہ امانت کی اندر سبھا ہو, یہ ہم اپنی نئی جنریشن کو نہیں دکھا سکے. ہم نے بعد میں دیکھا مولان روج بڑے شوق سے ہم نے دکھایا, اور میں تو کہا کرتا تھا کہ پیرس کی گائکاؤں کا تماشا لے کے آئے ہیں, کبھی ذرا دبستان لکھنؤ کی جانب بھی نگاہ کی ہوتی. کیا وجہ ہے کہ یہ نہیں ہوا؟ ایک تو ہمارے یہاں ٹریڈیشن جو تھیٹر کی ہے نا وہ کبھی بہت زیادہ تگڑی نہیں, اوکے, نہ تھی نہ ہوئی ہے. ہوتا ہے, درمیان میں آتے ہیں لوگ, کوشش کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, لگے بھی رہتے ہیں, لیکن ٹو فیو اینڈ فار بٹوین. اتنی بڑی ٹریڈیشن نہیں. آپ ہر بار جب کچھ کرنے جاتے ہیں آپ سمجھیں آپ پھر ایک بنیاد رکھنے جا رہے ہیں. ایک تو یہ بات ہے. یہ ان ملکوں کی بات ہے جہاں کہ ٹریڈیشن تھیٹر کی بہت سٹرونگ رہی ہے. اس کو اب میں اس کی نہیں بات کر رہا کہ فوک تھیٹر اور یہ وہ, مطلب یہ جو جس طرح کا تھیٹر آپ چاہے اب دیکھیں, بلکہ آغا حشر کے زمانے میں تھیٹر اس قسم کا جو کہ وہ شہروں میں کر رہے تھے وہ بہت زیادہ تھا. ہندوستان میں غالباً ہے, ہمارے یہاں نہیں ہوا پاکستان میں پوسٹ پارٹیشن. اور کوئی چیز مرتی نہیں, بلکہ ہر چیز کا اپنا ایک فلیور رہتا ہے. لوگوں کا خیال تھا کہ ٹی وی آیا تو ریڈیو مر جائے گا, ریڈیو کوئی نہیں مرا. لوگوں کا خیال تھا فلم آئے تو تھیٹر مر جائے گا, کوئی تھیٹر نہیں مرا. اور بلکہ دیر آر ڈفرینٹ ڈسپلنس. یہ فرق آرٹس ہیں, ان میں جو سکلز آپ کو چاہیے ہر شعبے میں وہ بھی ایک دوسرے سے منسلک بھی ہیں اور ایک دوسرے سے فرق بھی ہیں. کیا اچھی بات ہے, کیا اچھی بات ہے. جیسے آپ نے بھی بات کی کہ
کوئی یونرا مرتا نہیں ہے. ہم نے گائکی میں بھی دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں پاپ آ گیا لیکن غزل کی اہمیت کم نہیں ہوئی, ریپ آ گیا لیکن گیت کی اہمیت کم نہیں ہوئی. اب آپ علی ساری روایت لے کے چل رہے ہیں اور بہت اچھا چل رہے ہیں. کیا سنائیں گے اب آپ؟ ایک پنجابی ہے, اچھا, صوفی سٹائل کا گانا ہے, وہ پیش خدمت ہے. جی. منہ بول اولڑا نہ بول بیٹھے, ہوندے خصم ناراض بڑ بولیاں دے, بولی کان تے کوئل دی دس دی بڑے فرق نے سجنا بولیاں دے, جڑیاں سائی دے نظر منظور ہویاں, پلے پر گئے نے انہاں گولیاں دے, اتڑ گئیاں نو پین سردار تکے, شرما والیاں نو ہوٹے ڈولیاں دے, قطنیاں رومایا ایک سونا تو لگنا ہے, تجھا پھر بھی تو مایا, وے مایا تیرے ویکھن نو چک چرخا گلی دے وچ ڈاواں, مایا تیرے ویکھن نو چک چرخا گلی دے وچ ڈاواں, لوکاں پانے میں کت دی تند تیریاں یاداں دے پاواں, مایا تیرے ویکھن نو چک چرخا گلی دے وچ ڈاواں. چھڑ کے تند کت دی ہلارے کھاواں, مایا تیرے ویکھن نو چک چرخا گلی دے وچ ڈاواں. بابل دی سو چت نہیں لگدا, بابل دی سو چت نہیں لگدا, بابل دی سو چت نہیں لگدا, وے اج میرا دل کردا گھر چھڈ کے ملنگ بن جاواں, مایا تیرے ویکھن نو چک چرخا گلی دے وچ ڈاواں, مایا تیرے ویکھن نو چک چرخا گلی دے وچ ڈاواں, مایا تیرے ویکھن نو چک چرخا گلی دے وچ ڈاواں, مایا تیرے
خواتین و حضرات، ایک بار پھر خوش آمدید۔ رات گئے کی نشست ہے اور گفتگو تھیٹر سے متعلق ہے، اور تھیٹر کے دو بڑے نامور پہلوان میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ سلمان بھائی، آپ یہ بتلائیے، بات آپ سے ہو رہی تھی اور یہ طے ہو رہا تھا کہ اچھا وقت بدلنے کے ساتھ کسی میڈیا کی جگہ کم نہیں ہوتی ہے۔ اب مجھے یہ بتلائیے، آپ دونوں حضرات سے میرا اب جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ سنیما ٹوٹے اور تھیٹر ہاؤسز بنے، جس کا مطلب یہ ہے کہ تھیٹر بڑا منفعت بخش کاروبار ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم نے کمرشل تھیٹر میں لچر پن، سوقیانہ پن اور وہ چیز دیکھی کہ جو ہم نہیں چاہیں گے کہ ہم اپنے گھر کی خواتین یا اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ سکیں۔ یہ تھیٹر کس رخ پہ چلا گیا؟ وہ تھیٹر دیکھیں، یہ اس قسم کا تھیٹر بھی دنیا بھر میں ہوتا ہے، اوکے، اور یہ ہے بس انسان تو ہمیں اور کوئی چوائس کی نیچر میں جو چیز ہے۔ دیکھیں نا، اب جس قسم کا تھیٹر ہم کر رہے ہیں، یہ کرتے ہیں، میں یا پتہ نہیں، تو وہ میں سوچ رہا تھا کہ بھائی کہ اگر آج کے دن اجوکا ہے تو کم از کم لاہور شہر میں 10 اجوکاز ہونے چاہیے تھے، اسی ان کے تھیٹر میں آپ یہ نہیں کہیں گے کہ کسی قسم کی کمی ہے۔ اب وہاں انکریڈیبل ٹیلنٹ بھی ہے، اور ہم جو گفتگو کر رہے تھے کہ یہ مر گیا اور وہ مر گیا اور وہ اختتام پہ پہنچ گیا، تو اوبیسلی ہمارا ایک پوائنٹ آف ویو ایک خاص قسم کا نظریہ ہے۔ ہم جب تھیٹر کی بات کرتے ہیں تو ہم غالباً اپنے قسم کی تھیٹر کی بات کر رہے ہیں۔ ابھی ہم نے اپنے لوک تھیٹر کی بات کی جو تھی، اور اس لوک ٹریڈیشن میں ہمارے ہاں جگت تھی، اور ہم نے یہ دیکھا بہت عمدہ پولیٹیکل جگت جو چودھری کو کوئی نہیں کہہ سکتا تھا، جی وہ مراسی کہہ دیا کرتا تھا اور بہت عمدہ طریقے سے کہتا تھا، بالکل کہتا تھا، وہ تھی۔ لیکن اور وہ رہنی بھی چاہیے۔ کئی مراسی کام کرتے ہیں اس تھیٹر میں اور لاجواب ہوتے ہیں، وہ جو کمیڈینز دوسرے آگے ان کو بات نہیں کرنی۔ بالکل، اصل میں یہ جو تھیٹر ہے اس کو تھیٹر نہیں کہنا چاہیے، یہ سٹینڈ اپ کامیڈیز ہوتی ہیں، کیونکہ اس میں نہ اسکرپٹ ہوتا ہے، نہ اس میں ریہرسل ہوتی ہے، نہ اس میں ڈائریکٹر ہوتا ہے، نہ اس میں لائٹنگ ہوتی ہے، نہ اس میں کوئی سیٹ ہوتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارا پلے اگر کہیں ہو رہا ہو الحمرا میں، تو وہ پھر اپنا پلے جو رات گئے انہوں نے کرنا ہوتا ہے اس کو ڈیلے کر دیتے ہیں، اور ہمارا اگلے دن کے لیے سیٹ لگا ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں بھی سیٹ تو نہیں آپ ہٹا سکتے، وہ کہتے ہیں نو پرابلم، جو آپ کا سیٹ لگا ہے اس کے اوپر کر دیں گے۔ ہم کہتے ہیں لائٹنگ کو مت چھیڑنا، کہتے ہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جی ہم لائٹنگ کو ہاتھ بھی لگائیں۔ چنانچہ اس کو تھیٹر کہنا زیادتی ہے، وہ بس ہمارے ہاں اس کا نام ایسا پڑ گیا ہے۔ جو جینون تھیٹر ہے، کوالٹی تھیٹر، اس میں بھی انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے، اس میں بھی جگت ہوتی ہے، لیکن جگت کا کوئی پرپز ہوتا ہے۔ جگت کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ کسی طبقے یا کسی جنس کو ذلیل کرنا یا کسی عقیدے کا مذاق اڑانا یا کسی طبقے کا مذاق اڑانا، بلکہ وہ ایک کہانی کے اندر سے نکلتا ہے۔ تو وہ ہمارے انٹرٹینمنٹ بھی ہوتی ہے، جگت بھی ہوتی ہے، خوبصورتی بھی ہوتی ہے، آرٹ بھی ہوتا ہے، اس میں پرفارمنس بھی ہوتی ہے، اس میں میوزک بھی ہوتا ہے، سارے لوازمات موجود ہوتے ہیں، لیکن یہ سارا ایک تھیٹر کے لوازمات ہوتے ہیں جس کا ایک جو ڈیفینیشن ہے تھیٹر کی، اور اس میں ایکسپیریمنٹل تھیٹر بھی ہوتا ہے، اس میں بعض دفعہ بغیر سیٹ کے بھی تھیٹر ہوتا ہے، اس میں اسٹریٹ تھیٹر بھی ہوتا ہے، تھیٹر ان دا راؤنڈ بھی ہوتا ہے۔ سو یہ ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کے اندر ایک سوشل کاٹ ہوتی ہے۔ سلمان بھائی، اب شاہد بھائی، وہ کوالٹی تھیٹر ہم نے دیکھا کہ 2000 کے بعد بہت زیادہ پونے 14 اگست یا جیسے انہوں نے انور مقصود صاحب نے لکھنا شروع کیا، بہت سارے تھیٹر گروپ، ثانیہ کا کام، وہ بھی ایک طرف موجود تھا۔ اور 80s میں ہم نے دیکھا کہ کراچی سے کمرشل تھیٹر ساری فیملی اورینٹڈ تھا اور وہ بہت پاپولر تھا۔ بکرا قسطوں پہ بات کر رہے ہیں، دس از کائنڈ آف کمرشل تھیٹر، یہ بہت چلتا ہے۔ یہ 14 اگست، پونے 14 اگست، بیسیکلی وہاں لڑکا ہے کراچی میں داور، وہ کرتا ہے یہ ڈرامے، اور اس کے ڈرامے بڑے چلتے ہیں، وہ ایگزسٹ ہی کرتا ہے اس کی بیسس پہ۔ ٹھیک ہے، وہ کسی یہ جتنا کچھ بھی ہے نا بہت کم ہے، اچھا بہت کم ہے۔ ایک آدمی کا میں نے نام لے دیا، اگین وہی بات ہے، اس طرح کے 50 ہونے چاہیے، پھر جا کے ایک روایت بنتی ہے۔ آپ نے بات کی کہ جی وہ کیوں نہیں ہم پرانے ووٹ کر رہے ڈرامے، جب تک آپ کی بیسکلی ایک روایت نہ ہو تو آپ کوئی چیز پرانی لا کے کر ہی نہیں سکتے یار۔ جب نئی نہیں کر رہے آپ
نئی چیز ہوگی تو اس کے ساتھ کوئی چیز آپ پرانی لا کے دکھائیں گے تو لوگوں کو مزہ بھی آئے گا، کیونکہ یہ ایک ہیبٹ ہوتی ہے، تھیٹر دیکھنا یہ ایک ہیبٹ ہے. اب ٹی وی دیکھنا تو بہت آسان ہیبٹ ہے نا، آپ کو کدھر جانا ہی نہیں پڑتا، گھر بیٹھ کے آپ دیکھ لیتے ہیں. فلم بھی دیکھنے کے لیے آپ کو نکلنا پڑتا ہے، اب لوگ فلم بھی نہیں دیکھتے، وہ ٹی وی کے اوپر ہی فلمیں آ جاتی ہیں، ادھر ہی بیٹھ کے دیکھتے ہیں. تو فلم گوئنگ ہیبٹ بھی اس حوالے سے جا رہی ہے. تو تھیٹر گوئنگ جو ہے وہ خود ایک ہیبٹ ہے، وہ جب تک ایک اس کی ٹریڈیشن نہ ہو تو وہ ختم ہو جاتی ہے. کئی چیزیں ختم بھی ہو جاتی ہیں بائی دا وے، وہ کسی اور، مثلا اخبار، اب وہ اخبار ہے لیکن وہ کدھر ہے، آپ جائیں گے گوگل کر کے تو ادھر اخباروں کے مختلف وہ لکھ رہے ہیں، جرنلسٹ ہی لکھ رہے ہیں، وہ آپ پڑھیں گے، آپ کو غالباً اطمینان نہیں ہوگا. صرف خبرنامہ کسی بھی ٹی وی کے چینل پہ دیکھ کے آپ کو مزہ آئے گا پڑھ کے اس میں، کیونکہ آپ زیادہ آرام سے اپنے حساب سے آپ چیز کو دیکھ سکتے ہیں. جس نے اصل میں اس میں دو تین چیزیں ہیں. ایک تو جیسا سلمان نے کہا کہ آپ کو آڈینس کو گروم کرنا پڑتا ہے، تیار کرنا پڑتا ہے. ہم نے اب اجوکا نے پچھلے 38 سال سے ہم ریگولرلی پلے کر رہے ہیں، لوگوں کو پتہ ہے کہ اس پلے میں کیا ہوگا اور اس کے آداب کیا ہیں. وہ آتے ہیں، تو ابھی ہم نے منٹو پہ ایک پلے کیا ابھی پچھلے ہفتے ہی، کون ہے یہ گستاخ، تو اس میں پن ڈراپ سائلنس تھی، 2 گھنٹے کا پلے تھا، ویری سیریس پلے، لاٹ آف ٹیکسٹ فرام منٹو، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ انہیں پتہ ہے کہ تھیٹر کے آداب کیا ہیں اور یہ تھیٹر کون سا تھیٹر ہم دیکھنے آئے ہیں. دوسرا ہے کہ حکومتوں کا ساری دنیا میں ہے کہ حکومتیں سبسیڈائز کرتی ہیں یا فاؤنڈیشن سبسیڈائز کرتی ہیں وہ، کیونکہ یہ ایک ایسی اس کی اتنی انٹینسو قسم کی پروڈکشن ہوتی ہے. اس کی ہر پروڈکشن جو ہے، ہر پرفارمنس وہ ایک نئی پروڈکشن ہوتی ہے، کیونکہ نیا چیلنج ہوتا ہے، نئی آڈینس ہے. اس دن آپ اچھا کر گئے، اگلے دن اب ضروری نہیں کہ لکھا تو نہیں ہوا کہ ریکارڈ ہو گیا ہے تو یہ اب اگلے 10 سال کے لیے محفوظ ہو گیا. تو وہ اس کو سبسیڈائز کرنا بڑا ضروری ہے. انڈیا میں یا یورپ وغیرہ میں یا حکومتیں، اسٹیٹ گورنمنٹس یا یونین گورنمنٹس یا فاؤنڈیشنز وہ سبسیڈائز کرتی ہیں. تیسرا یہ ہے کہ یوتھ کو پکڑیں، کیونکہ آپ اب کالجوں میں جائیں تو ان کے چھوٹے موٹے کالج کے پلیز ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے ٹیلنٹ ابلا پڑ رہا ہوتا ہے، ڈائریکٹر کا، ایکٹر کا، سنگر کا. وہ آپ ان کو حکومت انکریج کرے، اس کو تھیٹر کو ایک نصاب کا حصہ بنائے، کالجوں کو مینڈیٹ کیا جائے کہ آپ اس کو سپورٹ کریں. ایک اینول پروڈکشن نہ کریں بلکہ آپ ایک ہر مہینے میں پروڈکشن کریں اور اس کے ان کو بینیفٹ ملے لوگوں کو. تو میرا خیال ہے یہ سوسائٹی کو ایز ہول یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کی شناخت اسی چیز میں ہے کہ ایک کمیونٹی ایکٹیویٹی لائک میننگ فل تھیٹر وہ ہوتی رہے، اس میں آپ کی بڑھاس بھی نکلے، آپ کی کلچرل جو آپ کی پہچان ہے وہ بھی نکلے، اور ساتھ ساتھ لوگوں کا روزگار بھی چلتا رہے. بات یہاں آ گئی ہے کہ ہمیں گروم کرنا پڑے گا اور ہمیں ایک باقاعدہ یہ ایک کلاس کریٹ کرنی پڑے گی. وہ کون کرے گا اس پہ بات ہوگی، لیکن پہلے ہم علی کی جانب چلتے ہیں اور علی سے کچھ سن لیتے ہیں. جی علی، کیا سنا رہے ہیں آپ ہمیں؟ ٹربیوٹ ہے اعجاز کیسے صاحب جو میرے انکل بھی تھے، ان کی کمپوزیشن جو بنائی ہے مجاہد حسین صاحب نے، اور زاہد امیر صاحب کی لکھی ہوئی غزل ہے ماشاءاللہ. کوئی تجھ سا کہاں زمانے میں، کوئی تجھ سا کہاں زمانے میں، عمر لگ جائے گی بھلانے میں، کوئی تجھ سا کہاں زمانے میں، عمر لگ جائے بھلانے میں، کوئی تجھ سا کہاں زمانے
साहिल जिंदगी है कटा कटा साहिल और कश्ती नहीं ठिकाने में, और कश्ती नहीं ठिकाने में, उम्र लग जाएगी भुलाने में, कोई तुझसा कहाँ ज़माने में। मुझको खैरात हुस्न की दे दे, मुझको खैरात हुस्न की दे दे, क्या कमी है तेरे खजाने में, क्या कमी है तेरे खजाने में, उम्र लग जाएगी भुलाने में, कोई तुझसा कहाँ ज़माने में, कोई तुझसा कहाँ ज़माने में। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत उम्दा। कोई तुझसा कहाँ ज़माने में। अच्छा, अब ये बतलाइए कि थिएटर सा कहाँ ज़माने में। अब आप दोनों असहाब मुझे ये बतलाइए कि इसके रिवाइवल या इसका अगर अहया करना है तो क्या रास्ता हो? देखिए जी, सियासी तौर पे हम अलग हो सकते हैं, बिजनेस इंटरेस्ट अलग हो सकते हैं, लेकिन कल्चर जो है और एंटरटेनमेंट तफरी जो है उस पर हम सब इकट्ठे हो जाते हैं, उसमें हर तरह के लोग उस कम्युनिटी में आते हैं, तो ये एक मीटिंग पॉइंट है हमारा। और ये हमारे जो पॉलिसी साज हैं उनको ये जहन में रखना चाहिए कि अगर आप चाहते हैं कि एक कोहेसिव सोसाइटी हो जिसको अपने जो विरसा है उस पर भी फ़ख्र हो और अपनी कम्युनिटी की एक इंटरेक्शन का भी एहसास हो, तो ये ऐसे मौके लोगों को फ्राहम करें कि रिलैक्स हो के म्यूज़िक को भी एंजॉय करें, रक्स को भी एंजॉय करें, थिएटर को भी एंजॉय करें। दूसरा ये है कि हमारे जो मुखय्यर हजरात हैं, ये मुखय्यर हजरात के ऊपर एक जो सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उन्हें कहा जाए कि आप बताएं कितना आपने अपने आर्ट और कल्चर और अपनी जो सकाफती शनाख्त और अपना विरसा है उसको प्रमोट करने के लिए कितना किया। बाकी रह गई जहाँ तक हमारी बात, जो इंडिविजुअल्स हैं या ग्रुप्स हैं, तो जाहिर है कि उनकी तादाद कम है, उनकी रीच भी कम होगी, लेकिन यह है कि वी हैव सेट द स्टैंडर्ड्स। अब ये दिस 38 years of consistent performance by Ajoka has at least established one thing, कि decent, meaningful, entertaining and क्वालिटी थिएटर इज़ पॉसिबल इन दिस कंट्री। अब अभी हमने जो फेस्टिवल किया है मदीहा के नाम से, मदीहा गौर थिएटर फेस्टिवल, 3 प्लेज़ 3 दिनों में किए, वही टीम थी जिन्होंने 3 प्लेज़ तैयार करके वहाँ पेश किए, और कैपेसिटी से ज़्यादा क्राउड था जिनको हम नहीं अंदर, हालांकि बड़ा हॉल था, नहीं उनको अंदर ला सके। सो लोगों में प्यास है, लोगों में दिलचस्पी है, लेकिन उसको मौका देंगे, फैसिलिटेट करेंगे कोई अरबाब इख्तियार या अरबाब सरवत, तो फिर ये चीज़ आगे
چلے گی اور اس کے ڈیویڈنڈز آپ کو ملیں گے. آپ کو پھر اپنے کلچر پہ فخر, نہ صرف دنیا آپ کو دیکھے گی کہ یو آر اے کلچرڈ نیشن, ہزاروں سالوں کے آپ کا ورثہ ہے, بلکہ آپ کو خود اپنے آپ میں پرائیڈ ہوگا اپنے پاکستانی ہونے پہ, اپنے پنجابی ہونے میں, سندھی ہونے میں, اور دیٹ ول دین ہیو پولیٹیکل ریزلٹس آلسو. سلمان, گیون اے سیکنڈ چانس, اچھا تھیٹر دوبارہ کرنا پسند کریں گے یا پھر فلم کے ہی لیے جائیں گے؟ نہیں, میں تو ہمیشہ تھیٹر کرنے کو تیار ہوں, بلکہ میں بات کر رہا ہوں ناپا والوں سے, اینڈ میں بھی میں ان کے لیے ڈرامہ ڈائریکٹ کروں ان دا منتھ آف نومبر. لیکن اتنا وقت اب نکال بھی نہیں اگر تو آدمی ادھر ہو نا, جس طرح یہ ناپا میں اب لوگ جو ہیں نا یہ ہیں مستقل وہاں ہیں, کوئی پرماننٹ جابس پہ ہیں, کوئی وزٹنگ فیکلٹی پہ ہیں, لیکن دے آر آل پیڈ. اور پھر جب وہ کوئی ایکسٹرا کام کرتے ہیں لائک ڈائریکٹنگ اے پلے وغیرہ, تو ان کو مزید ڈائریکٹر سیلری, یا ایکٹ کر رہے ہیں تو ایکٹر سیلری اس کے علاوہ ملتی ہے, تو وہ علیحدہ بات ہے. اب لیکن ادروائز اسی کرنا ہے, اٹ از یہ ہم کر چکے ہیں اتنے سال. ڈائریکشن میں زیادہ مزہ ہے کہ ایکٹنگ میں؟ ڈائریکشن میں زیادہ مزہ ہے کہ ایکٹنگ میں؟ دونوں میں مزہ, لیکن مزہ فرق طرح کا ہے, اور جب تک مزہ نہیں آئے گا تو آپ مزہ دے بھی نہیں سکتے. خواتین و حضرات, بات تھیٹر کی تھی, بات ان 75 سالوں میں جو کچھ تھیٹر میں ہوا. تھیٹر نے پاکستان میں, پاکستان کے عوام میں حق اظہار رائے کو, حرمت حرف کو, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنے حقوق کی جد و جہد کو پروان چڑھانے کے لیے بہت زیادہ سہارا دیا ہے. یہ سلسلہ چلتا رہے گا, اس لیے کہ جب تک لوگ ہیں تب تک مسائل ہیں, اور جب تک مسائل ہیں تب تک مسائل پہ بات ہونی چاہیے, اور تھیٹر اس کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے. ہم چلتے ہیں. ہم اپنے دونوں مہمانوں کا میں بہت شکر گزار ہوں. بہت عمدہ گفتگو ہوئی, اور بات بہت ساری اور ہو سکتی تھی. یہ ایک ایسی گفتگو ہے جس پہ بات ہوتی رہنی چاہیے, اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم آپ دونوں حضرات سے دوبارہ مستفید ہوں گے. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بہت اچھا گایا. اور اب یہ بتلائیے کہ آپ جاتے جاتے ہمیں کیا تحفہ دے کے جا رہے ہیں؟ غزل پیش خدمت ہے, غزل مقصود وفا صاحب کی لکھی ہوئی, اس کی دھن بھی میں نے ہی بنائی ہے, تو پیش خدمت ہے. تھینک یو. جزاک اللہ. اگر بکھر گیا ہوں میں, اگر بکھر گیا ہوں میں, اگر بکھر گیا ہوں میں, تو اب کدھر گیا ہوں میں, بکھر گیا ہوں میں, تو اب کدھر گیا ہوں میں, بکھر گیا ہوں میں. تمہیں سے پیار تھا مجھے, تمہیں سے پیار تھا مجھے, تمہیں سے پیار تھا مجھے, تمہیں سے ڈر گیا, تمہیں سے ڈر گیا ہوں میں, تو اب کدھر گیا ہوں میں, بکھر گیا ہوں میں. گلے میں ایک دشت ہے,
گلی میں ایک دشت ہے، گلی میں ایک دشت ہے، گلی گزر گیا ہوں میں، گلی گزر گیا ہوں میں، تو اب کدھر گیا ہوں میں، اگر بکھر گیا ہوں میں، تو اب کدھر